بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آپ کو جو ہے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ البدر سیکنڈری اسکول گارڈن ایسٹ کیمپس، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ جو ہے سر خرم آوان میرا نام ہے، تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ سلائیڈ نمبر 3 کے بعد انشاءاللہ۔ جی عزیز طلباء، پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء جو ہے دیکھیں، بس ان باتوں کا خیال کریں کہ ہماری جو کلاس 3 کی جو کلاس ہے وہ روزانہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ 11 سے 11:30 ہے۔ اس میں جب چینجز ہوں گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو کچھ طلباء کچھ طلباء کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ 11:30 لکھا ہوا تھا، نہیں بیٹا، 11 سے 11:30 ہی روزانہ ہماری کلاس کا ٹائم ہے۔ آپ حضرات جو ہیں وہ جب میتھس کی کلاس آپ کی ختم ہوتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کوئی بشری تقاضا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فوراً سے آ کے دوبارہ کنیکٹ ہو جائے کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی عزیز طلباء کرام، جماعت سوم مضمون اردو میں آج ہم سبق حسن اخلاق سے متعلق ہم بلند خوانی کریں گے اور سبق کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس میں اتنا وقت میں اس لیے جو ہے نا آپ کا لے رہا ہوں بیٹا کہ جو ہے نا آپ کو اردو زبان سے محبت ہونی چاہیے ہم سب کو، اور اردو زبان میں ہماری جو ہے نا دلچسپی پیدا ہو جائے، اردو خوانی ہماری ٹھیک ہو جائے، یعنی ہم دیکھ کے اردو صحیح پڑھنے والے بن جائیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح لب و لہجہ کے ساتھ ہم اردو کو پڑھنے والے بھی بن جائیں۔ اپنی گفتگو میں بھی جو ہے نا وہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا لہجہ بھی درست ہو، اور جو ہے آپ جو ہے سبق حسن اخلاق کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اردو سے ہمیں سچی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ پاک نے اس کو ایک عالمی حیثیت عطا کی ہے۔ عربی زبان کے بعد دنیا کی سب سے پیاری اور میٹھی زبان اور سب سے آسان زبان وہ اردو ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہے پیارے طلباء، میں دعاؤں کے اہتمام کے بعد انشاءاللہ سبق کو فتح مکہ کے بعد سے کل جہاں ہم رکے تھے اس سے آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ دیکھیں اب جو ہے میں ایک لائن کو انشاءاللہ 2 مرتبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، تو آپ لوگ جو ہے بخوبی سنیے، مکمل توجہ اپنی کتاب میں رکھیے، اور جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہیں پہ آپ اپنی شہادت بھری انگلی رکھیں اور مکمل توجہ کے ساتھ آپ شرکت کریں، دلچسپی کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ کوئی ایسے کمنٹس پاس نہ کریں جس سے اور طلباء کی حوصلہ شکنی ہو، ٹھیک ہے، ان کی دلچسپی کم ہو، ایسا نہ کریں بیٹا۔ تو فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت یعنی بوڑھی عورت سر پر ایک بھاری گھٹڑی لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بوڑھی عورت پر ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بوڑھی عورت پر ترس آیا کہ بڑھاپے کے باوجود اس نے سر پر گھٹڑی کا بوجھ لادا ہوا ہے۔ یہ اقتباس ختم ہوا، دوسرے اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آ چکے ہیں بیٹا۔ سلائیڈ نمبر 5 میں میں اس پہ جو موجود آپ جو ہے اپنی اسکرین پہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے وہی میں ریڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کی بلند خوانی کر رہا ہوں۔ بلند خوانی کہتے ہیں دیکھ کے اونچی آواز میں پڑھنا کسی بھی تحریر کو اردو زبان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے قریب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے قریب آئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اتنا بوجھ سر پر اٹھا کر
کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اب ہم صفحہ نمبر 5 پر پہنچ گئے۔ اس بڑھیا نے کہا اے بیٹے اس بڑھیا نے کہا اے بیٹے میں محمد نامی ایک شخص کے خوف سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اس بڑھیا نے نہیں کہا تھا کیونکہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائیں تھی۔ اے بیٹے میں محمد نامی ایک شخص کے خوف سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے میرا مذہب نہ چھڑوا دے، کہ کہیں وہ مجھ سے میرا مذہب نہ چھڑوا دے۔ اگلی ہم لائن پہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی یہ سن کر مسکرائے اور اس بڑھیا سے فرمایا مائی اتنی بھاری گھٹڑی تم کیسے اٹھاؤ گی؟ لاؤ یہ بوجھ مجھے دے دو۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ آپ کو سرسبز و شاداب رکھے۔ اب ہم سلائیڈ نمبر 6 پر موجود ہیں۔ اب جو ہے آپ لوگ اسی طرح توجہ کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اپنی بک میں دیکھتے رہیے، بور مت ہوں پلیز، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہیں شہادت والی انگلی رکھیں۔ ہماری قومی زبان ہے اردو، اور اس کو سیکھنا ہم پر واجب ہے، اس کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اس کی ترقی کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ گامزن ہونا، خوب کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اب میں نیکسٹ یہ جو اس سلائیڈ پر موجود جو آپ شو کر رہے ہیں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، بخوبی دیکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے بخوبی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھٹڑی اپنے سر پر اٹھا لی اور بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ اب یہ جب بات مکمل ہوتی ہے نا، پھر یہ وقف تام کا نشان آتا ہے، ڈیش، ڈاٹ نہیں آتا اردو میں۔ تمام راستے وہ بڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر و تحمل سے سنتے رہے۔ آخرکار بڑھیا اپنی منزل پر پہنچ گئی، یعنی جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی گھٹڑی اس کے حوالے کر کے واپسی کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بیٹے مکہ میں محمد آ گیا ہے، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو اس وقت حالت کفر میں تھی نا، اسلام نہیں لائی تھی، اس لیے صرف محمد کہہ رہی تھی، لیکن ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے وہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہی تھی وہ بڑھیا؟ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس سے بچ کر رہنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا پڑھنا اور میرا انداز بلند خوانی آپ کو پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ بھی مکمل دلچسپی سے پڑھیں اور اللہ سے خوب مانگیں، اعمال کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔